الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی قابل قدر حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، بہت بصیرت افروز قیمتی اور مفید خطابات ہم سب کے سامنے آ چکے ہیں، اور اخیر میں حضرت مولانا سید سلمان حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے ولولہ انگیز خطاب کے بعد اب کسی کو کچھ کہنے کی کیا جرأت و ہمت ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال اس اجلاس کے روح رواں اور مہینوں سے اس کے انعقاد کی فکر لے کر آس پاس کے علاقوں میں سرگرم عمل رہنے والی ہماری اور آپ کی متعارف شخصیت حضرت مولانا ارشد میر صاحب صدر جمعیت علماء سورت کے حکم پر یہ حقیر بھی کچھ دیر کے لیے لب کشائی کے واسطے حاضر ہو گیا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی مختصر سے وقت میں مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعیت علماء ہند کی تاریخ اور اس کی زرعی اور سنہری خدمات کو بیان کرنے کا نہ یہاں موقع ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے، اس لیے کہ سرزمین گجرات اچھی طرح جمعیت علماء ہند کی تاریخ سے اور اس کے کارناموں سے واقف ہے. آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی ملت اسلامیہ کی قدم قدم پر رہنمائی کا فریضہ جس جماعت نے، جس تنظیم نے اور جس تحریک سے وابستہ حضرات علماء کرام نے انجام دیا ہے، ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں
کہ وہ ہماری اور آپ کی اور سارے ملک کے مسلمانوں کی نمائندہ باوقار اور فعال تنظیم جمعیت علماء ہند ہے۔ آج اسی کے بینر تلے ملک جس نازک دور سے گزر رہا ہے اور جن پریشان کن حالات کا ملت اسلامیہ سامنا کر رہی ہے، صحیح رہنمائی کے لیے جمعیت علماء ہند ملک کے مختلف حصوں میں امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کو جمع کر رہی ہے اور اپنے مؤخر اسٹیج سے وہ پیغام دے رہی ہے کہ جس پر عمل کر کے پریشان کن حالات سے نکلنا آسان ہو جائے۔ آج کا یہ اجلاس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور حقیقت میں یہ اجلاس بامقصد اور کامیابی سے ہمکنار اس وقت ہوگا جب ہم اس اجلاس سے اس پیغام پر عمل کرنے کا پختہ عزم و ارادہ لے کر جائیں گے جو یہاں سے ہمیں ہمارے اکابر علماء کرام دامت برکاتہم نے دیا ہے۔ اللہ عمل کے جذبے سے ہم سب کو سرشار فرمائے اور اپنی زندگی میں صالح انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنے کا عزم ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دنیا آرزوؤں، خواہشات اور تمناؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ انسان نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتا ہے، کیسی کیسی پلاننگ کرتا ہے اور کیا کیا خواب اپنے ذہن و دماغ کے اندر سجاتا ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ کتنے منصوبے ہمارے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ڈھیر ہو جاتے ہیں، کتنے خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ادھورے رہ جاتے ہیں، خواب رہ جاتے ہیں، شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتے، کتنی پلاننگ ہے جو فیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ دنیا آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہاں وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، یہاں وہ ہوتا ہے جو ہمارا خالق و مالک چاہتا ہے۔ یہ دنیا تو امتحان کا گھر ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں مختلف طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی سرد حالات ہوں گے، کبھی حالات ہوں گے، کبھی عافیت و سکون کا ماحول ہوگا، کبھی کرب و بے چینی اور اضطراب کے دور سے اس دنیا میں بسنے والی انسانیت کو گزرنا ہوگا، کبھی صحت و سکون کی دولت سے انسان مالا مال ہوگا، تو کبھی بیماریوں کے گھنے جال کے اندر پھنس کر اس کو زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ یہ یقین ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں کہ حالات کا یہ تغیر، ماحول کی یہ تبدیلی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے آزمائش اور امتحان کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور ان تمام پریشان کن حالات سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس راہ کو کامیابی کی کلید اور ضمانت کے طور پر متعارف کیا ہے اس پر مرتے دم تک مضبوطی کے ساتھ قائم رہا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ حالات سے نکلنے کا، عزت و سرفرازی، کامرانی اور کامیابی کو حاصل کرنے کا نہ پہلے تھا، نہ آج ہے اور نہ کل ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اظہار میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں اس حقیقت کا برملا اعلان فرمایا ہے، اور جن جن میدانوں میں باری تعالیٰ اپنے انسانوں کو آزماتے ہیں، اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اللہ نے ان میدانوں کا بھی ذکر فرما دی، پرچہ بھی بتا دیا امتحان کا کہ کس طرح آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ خوف میں مبتلا کر کے، بھے کا شکار کر کے، ڈر میں مبتلا کر کے۔ کبھی موت کے سائے میں تم زندگی گزار رہے ہوگے، کبھی دشمنوں کا خوف تمہیں ستا رہا ہوگا، کبھی بیماریوں کے اندیشوں اور خطرات سے تم جوجھ رہے ہوگے، کبھی ظالم کے ظلم سے تم کانپ رہے ہوگے، لرز رہے ہوگے۔ خوف کا یہ ماحول اگر تمہیں اس دنیا کے اندر محسوس ہو رہا ہے تو یقین کر لینا کہ یہ میری طرف سے آزمائش اور امتحان کی کھڑی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سیاہ بادل چھٹ جائیں گے، کامیابی کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہو، کامرانی تمہارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ اس وقت ملک کے مسلمان
جس طرح کی بے چینی سے دوچار ہیں، جس کا ذکر یہاں بار بار کیا جا رہا ہے، اور جن حالات کا سامنا ملت اسلامیہ کر رہی ہے، تو ایک سراسیمگی کی کیفیت ہے، ایک دہشت کا سا ماحول ہے، خوف کا سا ماحول ہے، مختلف طرح کے اندیشے اور خطرات ہیں جن کو مسلمان اس ملک کے اندر بسنے والا محسوس کر رہا ہے، اور یہی خوف کا ماحول پیدا کرنے کی دشمنان دین کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ان دشمنان دین سے یہ کہہ دیجئے کہ تم اس طرح کے خوفناک ماحول کو پیدا کر کے بھی ہمیں بھے میں اور خوف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ عشرت جہاں کے فرضی انکاؤنٹر اور ماجد علی اور اس کے ساتھیوں کی فرضی مٹبھیڑ کے ذریعے اس ملک میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو دہشت میں مبتلا کر دیا جائے گا، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ مسلمان خوف کے سائے میں زندگی گزارتا ہے ہی نہیں، اس کو تو اس کے مالک نے وہ راستہ دیا ہے کہ جس پر عمل کر کے وہ عافیت اور سکون کی زندگی اپنے لیے متعین کر سکتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں، ہر موقع پر اللہ رب العزت والجلال کے پیغامات و ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہونا ہے۔ اگر شرعی اصول پر ہم گامزن رہے، شرعی ہدایات ہماری زندگی کے اندر زندہ رہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ مختلف طرح کے حالات اللہ فرماتے ہیں، کبھی بھکمری میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں، کبھی کاروبار میں نقصان کر کے ہم جانچتے ہیں، کبھی باغات میں نقصان کے ذریعے ہم آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی جانوں کو تلف کر کے بھی ہم آزماتے ہیں، جان لے لی جاتی ہے، ماں کا لاڈلا دنیا سے چلا جاتا ہے، باپ کا چہیتا اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آزمایا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ کس حال میں میرا بندہ کس کیفیت سے دوچار ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اور شرعی ہدایات پر عمل کرتے رہنا ہے۔ اگر ایسے نازک مواقع پر صبر کے دامن کو ہم مضبوطی سے تھامے رہے، تو اللہ رب العزت والجلال نے صبر کرنے والوں کے لیے جن انعامات کا اور جس اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے ہم مستحق قرار دیے جائیں گے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو حالات دنیا کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں، جو ماحول ہمارے ملک کے اندر بنایا جا رہا ہے، اس سے قطعاً افسردہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے، اور ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عارضی حالات ہیں، ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے اگر ہم شرعی اصولوں کے اوپر گامزن رہیں۔ معاف کیجئے گا، ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب ہم حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے ہیں تو دشمنوں کو خوب کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے ہیں، جس طرح بھی چاہتے ہیں ان کے لیے الفاظ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتے۔ بہت تلخ ہے، کڑوی چیز ہے۔ یہ حالات خود بخود نہیں پیدا ہوتے، بلکہ آپ اگر غور کریں، ہم جیسا گنہگار اگر غور کرے تو ہمارے اعمال کا نتیجہ اس طرح کے حالات کا وجود میں آنا بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان العباد اذا اطاعونی، میرے بندے جب میری اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہتے ہیں تو میں ان کے حکمراں، ان کے سلاطین اور ان کے ذمہ داروں کے دلوں میں، ان کے سلسلے میں رحمت و رأفت و شفقت کے جذبات ڈال دیتا ہوں۔ وہ ان کے حقوق کو پامال نہیں کرتے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، ظلم و جور کا بازار گرم نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي،
حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب. جب میرے بندے نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، دین بیزاری ان کے اندر عام ہو جاتی ہے، شرعی احکامات کو برملا پامال کرنے والے بن جاتے ہیں اور میرے سے رشتے کو کمزور کر بیٹھتے ہیں، تو میں ان پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں کہ جن کے دلوں میں محبت نام کی کوئی چیز اپنی رعایا کے سلسلے میں نہیں ہوتی. غضب سے، غصے سے اور انتقامی جذبات سے ان کے دل بھرے ہوتے ہیں اور بدترین طرح کی تکلیفوں میں اپنے ماتحت زندگی گزارنے والے لوگوں کو زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْتَغِلُوا بِالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ كَيْ أَكْفِيَكُمْ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے پریشان کن حالات میں حکمرانوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ مجھ سے لو لگاؤ، میرے سامنے عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرو، میری ہدایات پر عمل کرنے والے بنو، میری پناہ میں آ جاؤ. دشمن دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور بھی اگر تمہاری طرف ٹیڑھی نگاہ ڈالے گا تو میں تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہو جاؤں. اللہ کی پناہ جس انسان کو نصیب ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس خامی کو دور کریں اور ان شرعی اصولوں پر اور ہدایات پر مضبوطی کے ساتھ گامزن ہو جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کی کلید اور ضمانت قرار دیا. آج کے اجلاس کا عنوان بھی یہی ہے، حالات حاضرہ اور معاشرے کی اصلاح. ان دونوں کا بہت گہرا ربط ہے، بہت مضبوط جوڑ ہے. جب تک معاشرے میں اصلاح کی فکر عام نہیں ہوگی اور معاشرے کے افراد اپنی دینی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے، اس وقت تک حالات درست نہیں ہو سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے موقف کا برملا اعلان کریں گے، اور ابھی حضرت مولانا سید سلمان حسنی ندوی دامت برکاتہم نے جو بات ارشاد فرمائی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ملک دارالاسلام تھا، پھر دارالحرب بنا، پھر ہمارے اکابر علماء نے اپنے جان و مال کی بازی لگائی، میدان عمل کے اندر آئے اور طاغوتی طاقتوں کو سرنگو ہونے پر مجبور کیا. آزادی کی فضا میں اس ملک میں رہنے والوں نے سانس لینا شروع کیا. یہ ملک دارالعہد بن گیا، ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا، اور آج پھر ملک کے اندر وہ طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں جو ہندو راشٹر کا خواب اپنے ذہن و دماغ کے اندر سجائے ہوئے، جو ملک کی جمہوریت سے کھلواڑ کرنا چاہتی ہے، جو ملک کے سیکولرزم کو اور تانے بانے کو بکھیر دینا چاہتی ہے. حضرت مولانا کے سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ میں ان طاقتوں کو یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی تاریخ پڑھو. ان کی تاریخ جد و جہد آزادی کے صفحے پر سنہرے حروف سے مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، اور کوئی ان کے زرعی اور سنہرے خدمات کے انمٹ نقوش کو مٹا نہیں سکتا. تاریخ بتا دے گی کہ انگریزی سامراج کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کرنے والے کوئی اور نہیں، ہم اور ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین اور اجداد تھے. طاغوتی طاقتوں کو دن میں تارے کسی اور نے نہیں، ہم نے دکھائی تھے. انگریزی سامراج سے لوہا لینے کے لیے صف اول میں اور میدان عمل میں آنے والی جو سب سے پہلی جماعت تھی وہ ہمارے اکابر علماء رحمہم اللہ کی تھی، اہل اللہ کی تھی. جس طرح ہم نے ان طاغوتی طاقتوں کے منہ سے اس ملک کو نکالا ہے اور آزادی کی فضا کو ہمکنار کرنے میں، آزادی کی فضا کو برپا کرنے میں ہمارے اکابر نے خون بہایا ہے، قربانی دی. آج بھی اگر کچھ ملک دشمن طاقتیں
اس ملک کو پھر اسی ڈگر کے اوپر لے جانا چاہتی ہیں جس ڈگر سے ہم نکال کر لائے تھے، تو ہم پھر میدان عمل کے اندر آئیں گے اور حب وطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس طرح ہم نے ان گوری چمڑی والوں سے مقابلہ کیا تھا اور ان کے دانت کھٹے کیے تھے، آج کی جو ملک دشمن اور غدار وطن طاقتیں ہیں ان کے بھی دانت کھٹے کیٹنے کے لیے کوئی اور نہیں، ہم اور آپ ہی میدان عمل کے اندر۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہم جس طریقے سے حفاظت دین کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور قانون اسلام کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اسی طرح اگر ملک کی سالمیت پر آنچ آئے گی، ملک کی جمہوریت کے اوپر کوئی حرف آئے گا، یہ ملک کے اس دستور کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ یہاں مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے لیے زمین کو تنگ کیا جائے گا، تو پہلے جس طرح ہمارے اکابر و اجداد نے تحفظ دین کی خاطر، تحفظ اسلام کے خاطر اور ملک کی جمہوریت اور سالمیت کی بقا کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے، ہم بھی اسی طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اس ملک کے اندر امن و امان کی ہوا چلائے اور سازشی لوگوں کی سازشوں سے اللہ رب العزت والجلال اس ملک کو محفوظ رکھے اور یہاں عزت و سلامتی کے ساتھ اہالیان ہند کو اور خاص طور پر اہل اسلام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اخیر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری اولین ذمہ داری اپنے آپ کو سنوارنے کی ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ہے۔ اگر ہم نے قانون اسلامی کی حفاظت کے لیے یہ تحفظ دین کے نام پر جلسوں پہ جلسے کر لیے، ہزاروں اور لاکھوں کی بھیڑ اکٹھی کر لی اور کروڑوں کی دستخطی مہم کے اندر بھی ہم نے حصہ لے لیا اور اپنے رویے میں ہم نے کوئی تبدیلی نہ کی، تو حالات جو کہ تو رہیں گے بد سے بدتر ہو سکتے ہیں لیکن نارمل نہیں ہو سکتے۔ بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شرعی اصول و ہدایت کے مطابق گزارنے کا عزم کر لیں۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان اور دیندار بنائے اور دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔